بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر حامد ہے۔ میری اسپیشلٹی دل اس کے امراض ہیں۔ پچھلے دنوں ایک مریض نے آ کر مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اماں رضیہ فوت ہو گئی ہیں۔ ایک دم سے ایسے لگا جیسے مجھ پر پہاڑ گر گیا ہو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اماں رضیہ میری مریض نہیں تھی، ان کے ساتھ اس قدر محبت، پیار اور خلوص کا رشتہ تھا، اور یہ رشتہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پچھلے 7 سالوں کا تھا۔ پچھلے 7 سالوں سے اماں رضیہ مجھے باقاعدگی سے چیک کروا رہی تھیں، اور ان کا دل 20% کام کر رہا تھا۔ اماں رضیہ کا دل 20% کام کر رہا تھا، اور ان کے دل کا سائز بڑھا ہوا تھا، اور ان کو ڈائیگنوز بھی میں نے ہی کیا تھا۔ میں اس لیے سوچ میں چلا گیا کہ ہفتے میں ایک نہ ایک دفعہ ضرور وہ کال کرتی تھیں، اور کال کرتے ہی السلام علیکم کر کے کہتی تھیں پتر میں اماں رضیہ بلندی پیاں، اور میری چہرے پہ ہنسی آ جاتی تھی، اور میں کھلکھلا اٹھتا تھا کہ اماں رضیہ کی کال آ گئی ہے، اب یہ کوئی بات کریں گی۔ تو وہ پوچھتی تھیں کہ بیٹا میرے یہ مسئلہ ہے، تو میں نے کسی سے نہ کوئی گولی لینی ہے، نہ میں کسی سے کوئی ٹیکہ لگوانا ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ وہ گولی اور وہ سیرپ اماں رضیہ کو میں ہی لکھ کے دیتا تھا، میسج کرتا تھا، سٹور والے سے بات کرتا تھا۔ اماں رضیہ وہ گولی کھاتی تھیں، وہ انجیکشن لگواتی تھیں جو میں لکھ کے دیتا تھا، اور وہ ٹھیک ہو جاتی تھیں، اور پھر مہینے بعد 15 دن کے بعد وہ مجھے چیک کروانے کے لیے آتی تھیں۔ اس قدر محبت، پیار اور انس کا رشتہ ان کے ساتھ تھا کہ میں اس قدر افسردہ ہوا، اور میں 2 دن تک غمزدہ رہا، اور یہ میں سوچتا رہا کہ اماں رضیہ کس قدر دلیر خاتون تھیں، کس قدر وہ ہمت والی خاتون تھیں کہ 20% دل کام کر رہا تھا، دل کا سائز بھی بڑھا ہوا تھا، لیکن آج تک نہ انہوں نے کوئی ٹینشن لی، نہ کوئی پریشانی لی، نہ کسی ڈپریشن میں گئیں، باقاعدگی سے دوائیاں کھائیں، باقاعدگی سے چیک اپ کروایا، ہلکا پھلکا مسئلہ ہوتا تھا تو کال کر دیتی تھیں۔ اور اماں رضیہ کا نمبر بھی میرے پاس سیو نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی کال اٹھاتا تھا جب تو کہتی تھی پتر میں اماں رضیہ بلندی پیاں۔ ہسپتال کے کوریڈور سے میں گزر رہا تھا تو ایک بابا جی جو ہر دفعہ گزرتے ہوئے جن پہ میری نظر پڑتی تھی، وہ بابا جی کوریڈور میں جا رہے ہوتے تھے، اور ایک بندہ ان کو لے کے جا رہا ہوتا تھا۔ وہ بے ساختہ السلام علیکم کہتے تھے، میں وعلیکم السلام کہتا تھا، کبھی وہ سلام کرتے تھے تو میں وعلیکم السلام کر دیتا، کبھی میں کر دیتا تھا السلام علیکم۔ جب میری شفٹ چینج ہوتی تھی تو وہ چیک اپ کروا کے جا رہے ہوتے تھے، اور ہر دوسرے دن وہ نظر آتے تھے مجھے۔ وہ بابا جی جن کی عمر 70 سال کے قریب ہوگی، وہ بابا جی دوسرے تیسرے دن مجھے پتہ نہیں کیوں نظر آ جاتے تھے، اور میں حیران ہوتا تھا کہ یہ ہر روز اسپتال میں کیوں پھر رہے ہیں۔ تو ایک دن میں ہسپتال میں چیک اپ کر رہا تھا مریضوں کا، تو وہ بابا جی آ گئے میرے پاس۔ ان کی فائل جب میں نے دیکھی تو ان کا دل 40% کام کر رہا تھا، دل کے مریض تھے وہ، دوائیاں بھی لے رہے تھے باقاعدگی کے ساتھ۔ ان کے ہسپتال میں چکر لگانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے مجھے سانس پھول رہا ہے اور مجھے چھاتی میں درد پڑ رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن ہسپتال کے اندر ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے جو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا مجھے چھاتی میں درد پڑ جاتا ہے بار بار، مجھے سانس میں تنگی ہو جاتی ہے بار بار۔ حالانکہ دل صحیح کام کر رہا تھا۔ 70 سال کی عمر میں اگر ہارٹ اٹیک ہو اور دل 40% کام کر رہا ہو تو یہ ایک عام سی بات ہے، اور 40% بالکل ٹھیک ہے 70 سال والے بندے کے لیے ہارٹ اٹیک کے بعد۔ میں نے ان کا ڈیٹیل میں معائنہ کیا، ڈیٹیل میں ہسٹری لی، صحیح سے چیک اپ کیا ان کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ڈپریشن کے شکار ہیں، ٹینشن کے شکار ہیں، انگزائٹی کے شکار ہیں، دل کے اٹیک کی وجہ سے۔ انہیں لگ رہا ہے کہ میرا دل جو 40% کام کر رہا ہے یہ بالکل بھی نہیں کام کر رہا، اور انہیں لگ رہا تھا کہ میرے دن شاید ختم ہو گئے ہیں اور میرے آخری دن چل رہے ہیں، اور میں شاید اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور شاید میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اب میں ہسپتال میں ڈیلی آؤں گا، کوئی ٹیکہ گولی کرواؤں گا تو شاید میں بچ سکوں، ورنہ اگر میں گھر پہ رہا تو شاید میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اس بابا جی کی نہیں، یہ ہر اس دل کے اٹیک والے مریض کی کہانی ہے جس کو دل کا اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ دل کا اٹیک
ایسا جان لیوا اٹیک ہوتا ہے، اس کا ہوا ہی اتنا ہے کہ مریض کو لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید میرے آخری دن شروع ہو گئے ہیں، شاید میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، شاید میں اس دنیا سے اب چلا جاؤں گا۔ اور یہی اس بابا جی پہ بھی گزر رہی تھی۔ 40% دل بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا، ای سی جی بالکل نارمل تھی، دوائیاں بالکل صحیح چل رہی تھیں، روٹین چیک اپ پہ سب چیزیں بالکل نارمل تھی، لیکن ان کو کیا لگ رہا تھا کہ مجھے چھاتی میں درد ہو رہا ہے، مجھے سانس تنگ ہو رہا ہے میرا، حالانکہ چیک اپ کرنے پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ اماں رضیہ میری مریض تھیں، وہ اس قدر بہادر خاتون تھیں، وہ اس قدر دلیر خاتون تھیں کہ میں جب بھی اماں رضیہ کو چیک کرتا تھا، میں ان کی ایکو کرتا تھا تو میں خود پریشان ہو جاتا تھا کہ 15 سے 20% دل کام کر رہا ہے اور دل دھڑک ہی نہیں رہا، ایسے ایسے کر رہا ہے دل۔ اور میں اماں رضیہ کو جب دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ وہ خاتون ہی نہیں ہے کہ میں جن کا دل چیک کر رہا ہوں، یہ شاید جو میں نے ایکو پہ دل دیکھا ہے یہ کسی اور مریض کا ہے، یہ اماں رضیہ کا نہیں ہے۔ لیکن جب میں بتاتا تھا اماں رضیہ کو کہ اماں جی جب میں آپ کو دیکھتا ہوں نا اور آپ کے دل کو دیکھتا ہوں تو مجھے خود حوصلہ اور ہمت آتی ہے کہ اللہ نے کس قدر کرشمات اور معجزات رکھے ہیں انسانوں کے اندر، کہ اندر سے دل دیکھیں تو دھڑک ہی نہیں رہا اور باہر سے مریض دیکھیں تو ہنس رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے۔ داد دیتا ہوں میں آپ کی ہمت کی اور آپ کے حوصلے کی، تو وہ کہتے تھے پتر جو دن لکھی ہے نا وہی آنا ہے، جدوں اللہ نے لکھی ہے نا وہی آنی ہے۔ اور وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ 7 سال وہ میرے سے 15 سے 20% ای ایف کے ساتھ ٹریٹمنٹ لیتی رہیں، اور 7 سال انہوں نے اپنی زندگی کے اسی ای ایف کے ساتھ گزارا کیا۔ اور جب اللہ نے وقت مقرر رکھا تھا اس وقت پہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ جب اماں رضیہ کا قصہ میں نے اس شخص کو سنایا تو اس میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہ وہ خاتون 20% 15% دل کے ساتھ 7 سال جنہوں نے گزارے، وہ ہمارے لیے یہ ایگزامپل ہے کہ زندگی کا وقت مقرر ہے۔ آپ کی ای ایف بے شک 60% ہو یا 40% ہو یا 15% ہو، آپ نے وقت اتنا ہی گزارنا ہے جتنا اللہ کی ذات نے آپ کے حصے میں لکھ دی ہے۔ آپ ویل چیئر سے اٹھیں، چلیں پھریں، کھائیں پئیں، اپنی اچھے سے زندگی گزاریں، دوائیاں کھائیں، ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں تاکہ آپ کو کوئی ملال باقی نہ ہو۔ آپ کا دل 40% بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے اور آپ کی دوائیاں بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ اپنا بس روٹین چیک اپ جاری رکھیں، آپ کی دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ میں کر دیتا ہوں۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ ہر 15 سے 20 دن کے بعد چیک اپ کرواتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، خود چل کے آتے ہیں، خود چل کے جاتے ہیں، روٹین پہ دکان پہ بھی بیٹھتے ہیں اور روٹین میں دوائیاں بھی کھا رہے ہیں اور اچھی اور خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہی ایک 60 سے 70 سالہ بزرگ کو کرنا چاہیے جب اس کو دل کا مسئلہ ہو۔ تو جب آپ پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ اس قدر دل کی بیماریوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں کہ آپ اس سے کبھی نکل ہی نہیں پاتے۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو حوصلہ دیں، ہمت دیں اپنے آپ کو، پھر دیکھیں کہ دل کی بیماری 15% بھی ہونا آپ کا دل، تو آپ اس پہ مضبوط بن کے حاوی ہو جائیں گے، اور وہ 15 سے 20% دل آپ کے لیے 60% سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت مند رکھے اور آپ سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔